حضرات گرامی، سیدنا امام عالی مقام شہید اعظم حضرت امام حسین شہید کربلا علیہ السلام و دیگر شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو یاد کرنے کے لیے اور ان کی لاجواب بے مثال عظیم الشان قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور میں کہوں قربانی نہیں بلکہ قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اس لیے کہ کسی ایک نے کی ہو تو کہا جائے یا ایک انداز سے کی ہو تو کہا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں قربانی کے جتنے بھی زاویے ہیں، جتنے بھی انداز ہیں، وہ ہمیں سارے کے سارے میدان کربلا میں نظر آتے ہیں۔ کربلا میں جو ظلم ہوا، جو ستم ہوا، وہ صرف کسی ایک ذات پر نہیں ہوا، کسی ایک شخصیت پر نہیں ہوا، کسی ایک گھر پر نہیں ہوا، کسی ایک خانوادے پر نہیں ہوا، کسی ایک خاندان پر نہیں ہوا، بلکہ وہ ظلم اسلام پر ہوا، وہ ظلم پوری انسانیت پر ہوا، وہ ظلم کسی اور پر نہیں، خود پیارے آقا علیہ السلام پر ہوا۔ اور ظلم کا یہ انداز، ظلم کے یہ طریقے، ظلم کا یہ بھیانک چہرہ طائف والوں نے بھی نہیں اپنایا ہوگا۔ مکہ مکرمہ کے ان کمین کفار و مشرکین نے بھی نہیں اپنایا کہ جو میدان کربلا میں اس گروہ نے اپنایا کہ جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوا نظر آتا تھا۔ اس سے ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتی ہے کہ کوئی بھی اگر ہمیں کلمہ پڑھتا ہوا نظر آ جائے تو اس کو صاحب ایمان نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے کوئی ایمان والا نہیں ہوتا، اس دل میں ایمان ہونا چاہیے۔ اور دل میں ایمان کیسے ہوگا؟ یہ ادائیں بتائیں گی، یہ زبان بتائے گی، یہ چہرے پر آنے والے ہاؤ بھاؤ بتائیں گے کہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے یہ صرف زبان کی کارستانی ہے یا یہ دل کی صدا ہے، دل کی آواز ہے۔ کیونکہ میدان کربلا میں کلمہ پڑھنے والوں کی بھیڑ تھی، زبردست مجمع تھا، زبردست اجتماع تھا، لیکن صرف زبانی جمع خرچ تھے۔ زبان سے پیارے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے تھے، یہ اسلامی نام رکھ چھوڑے تھے، لیکن اندر تک کھکل تھے، اندر تک ان کی بے ایمانی بھری ہوئی تھی۔ تو میدان کربلا نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے۔
کربلا کے معرکے نے ہمیں بہت کچھ بتایا ہے، ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی، ضرورت ہے اس پر ذرا غور و فکر کرنے کی۔ کربلا کے میدان میں سرکار امام عالی مقام شہید اعظم سرکار امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی پیش فرمائی، یقیناً 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 وہ صرف ہمارے اور آپ کے لیے تھی۔ اپنے لیے انہیں کسی قربانی کی ضرورت نہیں تھی، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے انہیں کسی قربانی کی ضرورت نہیں تھی۔ کوئی نہ ان پر ظلم ہوتا، نہ ان پر تشدد ہوتا، نہ انہیں کوئی امتحان دینا پڑتا، نہ کوئی قربانی دینا پڑتی، کچھ نہیں۔ گھر بیٹھے بیٹھے انہیں تخت مل جاتا، انہیں بادشاہت مل جاتی، یزید تو انہیں گورنر بنانے کے لیے تیار تھا، لمبے لمبے وظیفے دینے کے لیے تیار تھا، جائیدادیں دینے کے لیے تیار تھا، بہت کچھ دینے کے لیے تیار تھا، صرف ایک بیعت کے بدلے میں۔ تو اگر اپنے لیے کچھ کرنا ہوتا سرکار امام حسین کو تو پھر کسی قربانی کی ضرورت نہیں تھی، نہ مدینہ منورہ کو چھوڑنا پڑتا، نہ مکہ مکرمہ سے باہر آنا پڑتا، نہ سفر کی صعوبتیں اور مشکلیں برداشت کرنا پڑتی، گھر بیٹھے بیٹھے سب کچھ مل جاتا۔ لیکن سرکار امام علی مقام علیہ السلام نے میدان کربلا میں وظیفہ نہیں لیا، حکومت نہیں لی، کسی ایک علاقے کا تخت، گورنری، بادشاہت نہیں لی، کہیں کی جائیداد نہیں لی، بلکہ سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے لیا کچھ نہیں، اپنے گھر کا سب کچھ دیا۔ ایک باپ کے لیے اس کی اولاد سے زیادہ قیمتی کیا ہو سکتا ہے؟ ایک باپ کماتا کس کے لیے ہے، محنت کس کے لیے کرتا ہے؟ اولاد کے لیے نا۔ اور کسی دولت کے بدلے اولاد ہی جا رہی ہو؟ کون دنیا کا ایسا آدمی ہے کہ جو اپنی سگی اولاد کو دے کر، اپنی جوان اولاد کو دے کر، اپنے 6 مہینے کے دودھ پیتے بچے کو دے کر اور پھر دنیا کی دولت لے، پھر دنیا کی کوئی بادشاہت اور جائیداد لے؟ کرے گا کیا اس کا؟ اس لیے کہ کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے لیا کچھ نہیں، بس دیا۔ جوان علی اکبر دیا، شیر خوار علی اصغر دیا، اپنے بھائی پیش کر دیے، اپنے خانوادے کی مستورات کی معلوم تھا بے حرمتی کریں گے یہ ظالم، معلوم تھا کہ یہ کمینے میرے بعد میرے اہل خانہ کے اوپر تشدد کے پہاڑ توڑیں گے، معلوم تھا۔ لیکن سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اندیشے کو بھی برداشت کر لیا، ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن قربانی پیش کی، سب کچھ نچھاور کیا، سب کچھ لٹایا۔ اپنے لیے تو انہیں گھر بیٹھے سب مل رہا تھا، مگر میدان کربلا میں آ کر سب کچھ لٹایا۔ کیوں؟ ہمارے لیے، اس لیے کہ ہم چاہے 1200 سال کے بعد دنیا میں آئیں، چاہے 1300 سال کے بعد، چاہے 1400 سال کے بعد، چاہے آنے والی نسلیں 1500 سال کے بعد، 2000 سال کے بعد میدان میں آئیں، دنیا میں دنیا میں آ جائیں، لیکن ان تک اسلام صحیح پہنچنا چاہیے، ان تک پیارے نبی کے اقوال صحیح پہنچنے چاہیے، ان تک اسلام اپنی صحیح شکل و صورت میں پہنچنا چاہیے۔ صرف اس لیے سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں سب کچھ قربان فرمایا،
اور تاریخ کی ایسی عظیم قربانی پیش فرمائی کہ نہ جس کی مثال ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے دنیا میں، دنیا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ساری دنیا کربلا پر آ کر اٹک جاتی ہے کہ بے شک دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن کربلا دوسری نہیں ہو سکتی۔ کربلا میں امام حسین جیسا صبر دوبارہ نہیں ہو سکتا، کربلا میں امام حسین کے جیسی دی ہوئی قربانی دوبارہ نہیں دی جا سکتی، کربلا دوبارہ نہیں ہوگا۔ ایسی عظیم قربانی، ایسی بے مثال قربانی، ایسی نہ بھلا دینے والی قربانی، تو اس بے مثال قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جتنے بھی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، اور ہیں ہی نہیں جو تھے، انہوں نے سرکار امام علی مقام حضرت امام حسین شہید کربلا علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے طریقے بھی انوکھے اختیار کیے ہیں۔ قربانی بے مثال ہے، تب خراج عقیدت بھی بے مثال پیش کیا جائے گا۔ اس بات سے ہرگز انکار نہیں کر سکتے کہ اسلام کی تاریخ بھری ہوئی ہے شہادتوں سے۔ اسلام میں کوئی ایک قربانی نہیں ہوئی ہے، بے حساب قربانی ہوئی ہیں، لا تعداد شہادتیں ہوئی ہیں، ہم گن نہیں سکتے۔ لیکن کسی کا ذکر شہادت گھر گھر ہوتا ہو، گلی گلی ہوتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ سرکار امام حسین نے جب میدان کربلا میں سجدے میں سر رکھا تھا اور حالت سجدہ میں آپ کو شہادت ملی تھی، تو آپ کا آخری پیغام یہ نہیں تھا کہ میں تو شہید ہو رہا ہوں، اے نانا جان کی امت، تم گھر گھر میرا ذکر کرنا، تم گھر گھر میرے نام پر محفلیں منعقد کرنا، میرا ذکر شہادت کرنا، میرے نام کی سبیلیں لگانا، میرے نام کا لنگر کرنا، میرے نام کا کھچڑا بنانا۔ امام حسین نے نہیں کہا، نہ وقت شہادت کہا، نہ اس سے پہلے کہا، نہ ان کے بعد کسی نے کہا۔ سرکار امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی نہیں فرمایا کہ میرے بابا جان کا ذکر شہادت گلی گلی کرنا، گھر گھر کرنا، لیکن ہر گھر میں ہو رہا ہے، ہر گلی میں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے قربانی بے مثال ہے، اب خراج عقیدت بھی بے مثال ہوگا۔ کسی کے نام کی محفل ذکر شہادت کوئی نہیں سجاتا ہے، شربت کی سبیلیں گلی گلی کہیں نہیں سجائی جاتی۔ کوئی کسی شہید کے نام پر اپنے بچوں کو فقیر بناتا ہو، کہیں نہیں ہوتا ہے۔ گلی گلی اس شہید کے نام کے نعرے لگائے جاتے ہوں، کہیں نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہوتا ہے تو کربلا کے تاجدار کے ساتھ ہوتا ہے۔ گلی گلی یا حسین یا حسین، جدھر دیکھو بچے حسینی فقیر بنے پھرتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ گھر گھر گلی گلی، کہیں مرد حضرات اپنی محفلیں سجائے بیٹھے ہیں، کہیں خواتین گھروں میں اپنی محفلیں سجائے بیٹھی ہیں، ذکر شہادت ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے ہر جگہ؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ کس نے کہہ دیا؟ یہ کس نے آ کر آپ کے کان میں سور پھونک دیا کہ امام حسین کا ذکر گھر گھر کرو، گلی گلی کرو، گھر کے مرد بھی کریں، گھر کی عورتیں بھی کریں، گھر کے بچے بھی کریں؟ کسی نے نہیں کہا۔
لیکن ہر ایمان والے کے دل کی صدا ہے کہ میدان کربلا میں سرکار امام حسین نے اپنے پورے گھر کو لٹایا ہمارے لیے۔ ارے ہم ان کے نام پر اگر گردن نہیں کٹا پاتے، اگر ان کے نام پر ہم اپنے دودھ پیتے بچوں کی قربانی پیش نہیں کر پاتے ہیں، ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے، ہم میں اتنا حوصلہ نہیں ہے، ہم میں اتنی سکت نہیں ہے، لیکن کم سے کم جو انہوں نے قربانی پیش کی ہے اس کا ذکر تو کر سکتے ہیں، اس کو خراج عقیدت تو پیش کر سکتے ہیں، اور کرتے ہیں۔ ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، یہ گھر گھر یہی خراج عقیدت پیش ہو رہا ہے۔ الحمدللہ جیسا سارے ایمان والے کرتے ہیں۔ میں نے بھی ابھی حسینی شربت کیا، یہ مجھے لائیو آنے میں اتنا وقت ایسے ہی اسی لیے لگا، مجھے تاخیر اسی لیے ہوئی کہ شربت کی سبیل لگائی تھی، اور سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا تعزیہ شریف جو بناتے ہیں ہم، الحمدللہ آستان عالیہ قدیریہ حضور مجدد مراد آباد شریف میں تیار ہوتا ہے، رکھا جاتا ہے، تو اس کو رکھنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، بس اسی میں لگا تھا، تو آپ کے پاس آتے آتے دیر ہو گئی۔ عجیب ماجرا ہے، کوئی کہے کہ کربلا کا ظلم ختم ہو گیا، نہیں، ختم نہیں ہوا۔ کربلا میں ہونے والا ظلم ابھی اس فلم کا اینڈ نہیں ہوا ہے، ابھی چل رہی ہے۔ چہرے بدل گئے، انداز بدل گئے، طریقے بدل گئے، مگر حرکتیں نہیں بدلی ہیں، کمینہ پن نہیں بدلا ہے۔ جو کمینہ پن کربلا میں یزید اینڈ پارٹی نے دکھایا تھا، وہ کمینہ پن آج بھی ہوتا ہے، صرف انداز بدل گیا۔ کل مشن یہ تھا کربلا کے میدان میں کہ حسین کو مٹانا ہے، آج مشن یہ ہے کہ حسین کا نام مٹانا ہے۔ بس اتنا فرق ہو گیا، وہاں حسین کو مٹانے کی بات تھی، اب حسین کا نام مٹانے کی بات ہے۔ اتنا ہی فرق ہے، اس سے زیادہ فرق نہیں ہے۔ اس لیے کہ سرکار امام حسین نے ان کی جائیداد پہ قبضہ نہیں کیا ہے، چاہے وہ کل کا یزید ہو، چاہے آج کے اس کے ماننے والے ہوں، چاہے آج کے اس کے چمچے ہوں۔ امام علی مقام سرکار امام حسین نے نہ ان کا مال مارا ہے، نہ ان کی جائیداد ماری ہے، نہ ان کے اکاؤنٹ کے پیسے اڑائے ہیں، کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ بس اتنا تھا کہ بے ایمانی قبول نہیں تھی، ضلالت قبول نہیں تھی، کمینہ پن قبول نہیں تھا۔ سرکار امام حسین اڑ گئے۔ اب انہوں نے یزید اینڈ کمپنی نے ایک مزاج بنا لیا کہ یہ آدمی اپنے ساتھ آ کر ہمارے کمینے پن میں شامل نہیں ہوگا۔ یہ امام حسین ہیں، پیارے مصطفیٰ کی آغوش میں پلے ہوئے ہیں، یہ اس گود کے پلے ہوئے ہیں کہ جس گود میں شریعت بنتی تھی۔ یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے۔ اب نہیں ہلیں گے تو کیا کرو؟ جب اپنی جگہ سے نہیں ہل رہے تو ہٹاؤ، ختم کرو۔ تو کربلا میں یہ مشن تھا کہ حسین کو ختم کرو۔ آج کے یزیدی یہ مشن لیے بیٹھے ہیں کہ حسین کے نام کو ختم کرو۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، حسین ختم ہوئے؟ کہ امام حسین ختم ہوئے؟ گردن کٹی؟ حسین ختم نہیں ہوئے۔ نیزے پر سر چڑھا؟ حسین ختم نہیں ہوئے۔ کربلا کے میدان میں ان کے جسم پاک کو گھوڑوں سے روندا گیا، مگر حسین ختم نہیں ہوئے۔ تو جب 1400 سال پہلے سارے ظلم و ستم کے باوجود حسین ختم نہیں ہوئے، یزید سے ختم نہیں ہوئے، آج کے یزیدیوں کے باپ سے ختم نہیں ہوئے، تو ان پلوں سے حسین کا نام کیسے ختم ہو سکتا ہے؟
باپ ختم نہیں کر سکا، وہ گرو گھنٹال ختم نہیں کر سکا، یہ آج کے پلے کیسے ختم کریں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ نہ حسین ختم ہو سکتے ہیں، نہ حسین کا نام ختم ہو سکتا ہے، نہ حسین کا ذکر ختم ہو سکتا ہے۔ اس بے مثال قربانی کو صبح قیامت تک بے مثال خراج عقیدت پیش کیا جاتا رہے گا، کوئی نہیں روک سکتا۔ 1400 سال ہو گئے کوشش کرتے کرتے۔ اچھا مجھے تو بڑے بیوقوف لوگ لگتے ہیں، اگر کہیں کوئی چوٹا چوری کرنے جائے، تالا کھولنے کی کوشش کرے، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اتنی کوشش کرے گا، جب دیکھ لے گا 2 گھنٹے ہو گئے نہیں کھل رہا تالا، تو اس کی بھی بدھی یہی کہے گی کہ چل بے چل اب گھر جا، یا کوئی اور دکان دیکھ، کسی اور کا تالا توڑنے کی سوچ، کسی اور کی دکان لوٹنے کی سوچ، یہ تالا تو نہیں کھل رہا ہے۔ کیسے بیوقوف لوگ ہیں۔ 1400 سال ہو گئے کوشش کرتے کرتے کہ حسین ختم ہو جائے، حسین کا نام ختم ہو جائے، حسین کا ذکر ختم ہو جائے۔ 1400 سال ہو گئے، ارے بیوقوفو اب تو سدھر جاؤ۔ تمہارے باپ نے بھی کوشش کر لی، تمہارے پورے خاندان نے بھی کوشش کر لی، حسین کا نام ختم نہیں ہوا، اب تو کم سے کم عقل سے کام لو، کسی اور کے پیچھے پڑو۔ 1400 سال میں ختم نہیں ہوا، اب کیسے ختم کرو گے؟ اس وقت ختم نہیں ہوا کہ جب حسینی اقلیت میں تھے، اس وقت ختم نہیں ہوا کہ جب حسینی تھوڑے تھے، اس وقت ختم نہیں ہوا جب حسینیوں کی تعداد کم تھی، تم سے اس وقت ختم نہیں ہوا۔ آج تو تمہارے باپ سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ آج تو ہر گلی میں حسینی ہے، ہر محلے میں حسینی ہے، ہر گھر میں حسینی ہے۔ آج کیسے ختم کرو گے تم؟ اب تو سدھر جاؤ، اب تو عقل مندی کا مظاہرہ کرو، کوئی اور دکان دیکھ لو جا کر۔ اس لیے کہ حسین کی دکان تم سے بند ہونے والی نہیں ہے، حسینیوں کی دکان تم سے بند ہونے والی نہیں ہے، اہل بیت کا چرچا تم سے بند ہونے والا نہیں ہے۔ اب تو سدھر جاؤ۔ لیکن کوششیں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ کریں کچھ تو محنت وصول ہوگی، کچھ تو محنت وصول ہوگی، لیکن کتنے مر کے مٹی میں مل گئے، ہوا کچھ نہیں۔ سرکار امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک ہوتا تھا، ہوتا ہے، صبح قیامت تک ہوگا۔ ان کے نام شربت کی سبیلیں لگتی تھیں، لگتی ہیں، صبح قیامت تک لگیں گی۔ ان کے نام پر کھچڑا، ان کے نام پر لنگر، ان کے نام پر بریانی بنتی تھی، بنتی ہے، قیامت تک بنے گی۔ اور میاں تم یہاں کی سبیل کی بات کرتے ہو، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میدان قیامت میں بھی انہی کی سبیل کوثر کے نام سے لگے گی۔ یہاں بھاگے گا ان کی سبیل سے، میدان قیامت میں کس کی سبیل سے پیے گا؟ وہ تیرے باپ کی سبیل نہیں ہوگی، وہ حسین کے باپ کی سبیل ہوگی، وہ حسین کے نانا کی سبیل ہوگی۔ یہاں بھاگے گا، وہاں کہاں بھاگے گا؟ یہاں تو سبیل سے بھاگ کے گھر پہ جا کے پانی پی لے گا، وہاں کس کے گھر پہ پانی پیے گا؟ وہاں تو صرف حسین کا ہی گھر ہوگا، کہاں بچے گا؟ تو شربت کی سبیل حسین کی بند نہیں ہو سکتی، حسین کا لنگر بند نہیں ہو سکتا، حسین کا تعزیہ شریف بند نہیں ہو سکتا۔ کتنا میاں عجیب ماحول ہے، کمپنیاں لگی ہوئی ہیں۔ ایک کمپنی ہے وہ چاہتی ہے کہ سرے سے سارا کام ختم ہو جائے، نہ شربت کی سبیل لگے، نہ کھچڑا بنے، نہ لنگر ہو، نہ ذکر شہادت ہو، وہ بالکل سرے سے ہی کاٹ دینا چاہتی ہے۔ ایک کمپنی ہے، اس نے اپنا کام دیکھا کہ اگر ذکر شہادت نہیں ہوگا تو ہمارے مقرروں کو پیسے کیسے ملیں گے، اگر ذکر شہادت نہیں ہوگا تو ہمارے مسجد میں جو مولوی لوگ ہیں ان کی آمدنی کیسے ہوگی، اگر فاتحہ کے لیے گھر گھر نہیں جائیں گے تو پھر انہیں وہ نذرانہ کیسے ملے گا۔ تو انہوں نے سوچا کہ بھئی چلو یہ تو ہونے دو، ذکر شہادت ہونے دو، شربت کی سبیل ہونے دو، لنگر ہونے دو، اس میں تو ہمارا ہی فائدہ ہے۔ جاتے ہیں ایک جگ شربت کی سبیل سے شربت بھر کے لاتے ہیں، گھر والوں کا فائدہ ہوتا ہے، جاتے ہیں فاتحہ دیتے ہیں، بریانی گھر لاتے ہیں، ہمارا فائدہ ہوتا ہے، نوٹ بھی ملتے ہیں۔ مگر یہ تو ہونے دو۔
اتنا کام تو ہونے دو، مگر یار اس تعزیے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تعزیہ بند کراؤ، تعزیے کا چندہ ہمیں نہیں ملتا، تعزیے کے اوپر جو چڑھاوا آتا ہے وہ ہمیں نہیں ملتا، تعزیے کے اوپر ہمارے مسلک کا یا ہمارے باپ کا نام نہیں لکھا جاتا، تو اسے بند کرو۔ اب ایک نے چنگاری لگائی، ایک نے ماچس کی تیلی دکھائی، اور باقی جتنے بھی تھے اس کے دم چھلے وہ پٹ 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 کر کے جلنے لگے، وہ ایک دم دھواں دینے لگے۔ اب جس دم چھلے کو دیکھو، تعزیہ حرام ہے، تعزیہ ناجائز ہے، تعزیہ آ رہا ہو تو منہ پھیر لو۔ اچھا، کبھی شراب کی دکان دیکھ کر تو جناب نے منہ نہیں پھیری، کبھی کوئی اگر ہجڑا نظر آ گیا اس کو دیکھ کر تو جناب نے منہ نہیں پھیرا، کبھی کوئی عورت کسی عجیب حالات میں نظر آ گئی اسے دیکھ کر تو جناب نے منہ نہیں پھیرا۔ یہ ایک تفصیل کی بات ہے، جو بھی میں نے ایک بات کہی ہے، یہ موقع نہیں ہے ورنہ اس پر میں آپ کو تفصیل کبھی بتاؤں گا، یہ بات میں نے کیوں کہی، اس کی وجہ ہے جو میں نے کہی۔ تو دنیا میں کوئی چیز دیکھ کر آپ کے یہاں منہ پھیرنے کا رواج نہیں ہے، مگر تعزیے کو دیکھو تو منہ پھیر لو۔ اتنی بری چیز ہے تعزیہ، بدبو آتی ہے تمہیں تعزیے سے؟ کیا تعزیہ دیکھ کر چنگاریاں اٹھتی ہیں تمہاری آنکھ میں؟ یزیدیت اس درجہ تمہارے اندر گھس چکی ہے، تمہارے خون میں اس درجہ مل چکی ہے کہ تعزیہ شریف کو دیکھتے ہو تمہارے اندر جو ہے وہ آگ کے شعلے بلند ہونے لگتے ہیں۔ مجھے تو وہ بات یاد آ گئی کہ جب لاہور پڑھا جائے تو شیطان کی آگ لگتی ہے، شیطان کے آگ لگتی ہے، اور تعزیہ کو اگر ان کے سامنے لایا جائے تو انہی کی آگ لگتی ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے، تعزیہ اتنی بری چیز ہے، اتنی خراب چیز ہے۔ میں ابھی کوئی تفصیلی بات کرنے نہیں بیٹھا ہوں، وہ تو آج میں نے ایک ویڈیو دیکھا، آج شام مجھے ایک صاحب نے ایک ویڈیو بھیجا، بس وہ ویڈیو دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگنے لگی، وہ ویڈیو دیکھ کر میرا دماغ گھومنے لگا، وہ ویڈیو دیکھ کر آپ یہ سمجھ لیں کہ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ ٹیٹوا پکڑ لوں، جس کا وہ ویڈیو تھا۔ اور کیا تھا اس ویڈیو میں ابھی بتاؤں گا میں آپ کو۔ تعزیہ شریف دیکھ کر اتنا برا لگتا ہے آپ کو، تعزیہ شریف دیکھ کر اتنی پریشانی ہوتی ہے آپ کو، تو مت دیکھو یار، گھر میں بیٹھو نا، نکلتے کیوں ہو 10 محرم کو؟ تعزیہ شریف اتنا برا لگتا ہے، اندر کی کنڈی لگاؤ، گھر میں بیٹھو، 2 دن نکلو مت گھر سے۔ کون تمہارے گھر کا دروازہ توڑ کر تمہیں تعزیہ شریف دکھانے کے لیے جاتا ہے؟ ارے ہم حسین کے حسین ہمارے، تعزیہ شریف ہم بناتے ہیں، پیسہ ہم لگاتے ہیں، محنت ہم کرتے ہیں، تم ہو کون کباب میں ہڈی؟ تمہیں نہیں دیکھنا تعزیہ شریف، گھر بیٹھو جا کر اپنے۔ مگر تعزیہ شریف کو برا کہنا، تعزیہ شریف کے لیے الٹی سیدھی باتیں کرنا، یہ حق تمہیں کس نے دے دیا؟ تمہارے باپ کی شریعت ہے، تمہارے باپ کا قانون ہے، تو جو تم کہہ دو وہ صحیح ہے، جو تمہاری زبان سے نکل جائے وہ صحیح ہے۔ اپنے آپ کو نبی سمجھ رکھا ہے تم نے۔ ارے ٹھیک ہے، تم بھی ایک مولانا، ہم بھی ایک مولانا، تم بھی ایک مفتی، ہم بھی ایک مفتی، تمہیں پسند نہیں ہے، تمہیں تعزیہ پسند نہیں ہے، ہمارا ایمان تعزیہ ہے، اور بولو ہمارا عقیدہ تعزیہ ہے، ہماری عقیدت تعزیہ ہے۔ تمہیں پسند نہیں ہے، گھر بیٹھو اپنے، ہم تمہارے گھر پہ نہیں جا رہے دکھانے کے لیے، تمہارا گھر کا دروازہ توڑ کر تمہاری گردن پکڑ کر تمہیں تعزیہ نہیں دکھائیں گے ہم کے لوگ، دیکھ ہمارا تعزیہ۔ ارے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم جیسو کہ نظر ہمارے تعزیے پہ پڑ جائے تو ہمیں تعزیے پر کپڑا ماننا پڑے صاف کرنے کے لیے، اتنی گندی نظر ہے تمہاری، ہم خود نہیں چاہتے تم ہمارا تعزیہ شریف دیکھو۔
مت دیکھو تعزیہ تم ہمارا، لیکن ہمارے تعزیے کو برا کہنا، تعزیہ بنا رہے ہو، اتنے غلط کام ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تعزیہ شریف میں غلط کام ہو رہے ہیں، یا حسین کے نعرے لگاتے ہوئے تعزیہ شریف نکالا جا رہا ہے، غلط کام ہو رہے ہیں۔ اچھا تعزیہ شریف، اچھا کچھ مولوی جو ہیں بڑے چالاک ہوتے ہیں، وہ تعزیہ شریف کو بچا کر نکل جاتے ہیں، ساتھ میں ایک لفظ جوڑ دیتے ہیں مروجہ۔ ہاں یہ بڑا ترک کا اکا ہے کہ صاحب ہم تعزیہ داری کے خلاف نہیں ہیں، ہم تعزیہ شریف کے خلاف نہیں ہیں، لیکن یہ مروجہ جو تعزیہ داری ہے یہ گناہوں سے ملوث ہے، گناہوں سے آلودہ ہے، برائیاں گھسی ہوئی ہیں اس میں۔ تو بیٹے مولوی کس بات کا ہے برائیاں نکالنا؟ تو مفتی کس بات کا ہے؟ صرف کھانے کا مولوی ہے، صرف کھانے کا مفتی ہے۔ اگر برا کچھ جڑ گیا ہے تعزیہ داری کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مولانا بنایا ہے، مفتی بنایا ہے، عالم بنایا ہے، تمہیں تو یہ چاہیے کہ جہاں تعزیہ شریف بنا ہو وہاں جا کر بیٹھو۔ اگر کوئی بے ادبی کا مظاہرہ کر رہا ہو اس کو ادب کے دائرے میں لاؤ، اگر کوئی بے سلیقہ ہو اس کو سلیقہ مندی سکھاؤ، اپنے سامنے بنواؤ، غلط کو صحیح کرو۔ ارے تمہاری مسجد میں جتنے نمازی آتے ہیں سب بہت بڑھیا والے قاری ہوں گے، سب بہت بڑھیا قرآن کریم پڑھتے ہوں گے، نہ کوئی یہ گلا کھول کے نماز پڑھتا ہوگا، نہ کوئی آستینے موڑ کے نماز پڑھتا ہوگا، سب بہت بڑھیا ایک دم ولی قطب ابدال ہوتے ہوں گے جو نمازی ہوتے ہوں گے۔ کیا نمازی غلطیاں نہیں کرتے ہیں؟ کیا لوگوں کی نمازوں میں غلطیاں نظر نہیں آتی ہیں؟ کیا کریں؟ نماز بند کرا دیں؟ مسجدوں میں تالے لگوا دیں؟ مسجدوں کو سنسان ویران کر دیں کہ صاحب لوگ نماز صحیح نہیں پڑھتے، نمازیوں کی نمازوں میں غلط چیزیں گھس گئی ہیں، یہ کریں؟ نہیں، تم بھی ایسا نہیں کرتے ہو۔ اگر کوئی غلط کام کرتا ہوا نظر آ جائے نماز میں، کیا کرتے ہو تم؟ یہ کرتے ہو نا کہ اس کی نماز صحیح کراتے ہو، بھیا ہاتھ ایسے باندھو، بھیا یہ اپنے بٹن بند کر لو، یہ سینہ مت دکھاؤ، بھیا اپنی آستینیں صحیح کر لو، یہی کرتے ہو نا۔ تم مسجد کے امام ہو، اگر کسی نے تمہیں خراب کھانا بھیج دیا، تمہاری پسند کا نہیں بھیجا، کیا کرو گے؟ کھانا تو بند نہیں کرتے ہو نا اس کا، سمجھاتے تو ہو کہ بھیا ذرا اچھا کھانا بھیج دیا کر، بڑھیا کھانا بھیج دیا کر۔ ہر کام میں تم سمجھاتے ہو، ہر چیز میں تم اس کو صحیح کرانے کی اور صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ تو جب اگر کوئی نماز غلط پڑھ رہا ہے اس کی نماز صحیح کراتے ہو، کوئی حج کا طریقہ نہیں جانتا ہے تم اس کو حج کا طریقہ بتاتے ہو، کوئی اگر رمضان کے روزوں میں گڑبڑی کر رہا ہے تم روزوں کا سلیقہ بتاتے ہو، تو اگر کوئی تعزیہ داری میں غلط کام کر رہا ہے تو تم تعزیہ داری کو صحیح کیوں نہیں کراتے ہو؟ تعزیہ داری کو سرے سے بند کرانے کا کیا مطلب ہے؟ ہم اس بات سے انکار نہیں کریں گے۔ ارے جب لوگ نماز میں غلطی کر سکتے ہیں، جب لوگ روزہ رکھنے میں غلطی کر سکتے ہیں، جب لوگ اور دیگر کاموں میں غلطی کر سکتے ہیں، تعزیہ داری میں بھی غلطی کرتے ہوں گے، کرتے ہیں، کرتے ہوں گے نہیں، کرتے ہیں، لیکن ذمہ داری یہ ہماری ہے، ہر مسجد کے امام کی ذمہ داری ہے، ہر علاقے کے مولوی اور مفتی کی ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں تعزیہ داری ہو رہی ہے وہاں جا کر بیٹھے اور بیٹھ کر اپنے سامنے تعزیہ داری کرائے، بڑھیا طریقے سے تعزیہ داری کرائے۔ ذمہ داری ہے تمہاری۔ اگر تمہارے علاقے میں کسی تعزیے کے ساتھ غلط کام ہو رہے ہیں، بے ادبی ہو رہی ہے، تو اتنا گناہ ان لوگوں کا ہے، اتنے گنہگار تم بھی ہو، کیونکہ تم ادھر کی مسجد کے امام ہو، اس لیے کہ تم اس علاقے کے مولانا و مفتی ہو، جواب تمہیں بھی دینا پڑے گا۔ تو یہ نہیں کہ تعزیہ داری ہی ختم کر دو، نہیں، تعزیہ داری کو صحیح کراؤ۔ کہیں اگر غلط ہو رہا ہے، اگر کوئی جیسے کہ بعض علاقوں میں
تعزیہ شریف بناتے ہیں تو اس میں دل بنا دیتے ہیں، گھوڑوں کی مورتیاں بنا دیتے ہیں۔ اگر کہیں ایسا ہو رہا ہے صحیح کراؤ، سمجھاؤ بھیا اس کو ایسا نہیں بناتے، اس میں جاندار کی تصویریں نہیں لگاتے ہیں، اس میں اس طریقے سے یہ چیزیں نہیں فٹ کرتے ہیں، صحیح کراؤ۔ مراد آباد شریف میں کئی مقامات پر ایسا تھا کہ اس میں مور بنا کر لگا دیا کرتے تھے، گھوڑے بنا کر لگا دیا کرتے تھے۔ والد گرامی حضور امیر اہل سنت مجدد دین و ملت حضور مناظر اعظم حضرت علامہ مفتی سید محمد انتخاب حسین قدیری اشرفی مداری مترجم و مفسر و محدث مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود وہاں جا کر اور لوگوں کو سمجھایا کہ آپ تعزیہ داری میں اور تعزیہ شریف میں جو یہ چیزیں بناتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، ناجائز و حرام ہے، اس کو ختم کرو اور صحیح طریقے سے تعزیہ شریف بناؤ۔ الحمدللہ انہوں نے مانا۔ میں ان لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتا، لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا پرسنل پر، میں ان جگہوں کے نام بتا دوں گا، ان لوگوں کے نام بتا دوں گا، ان علاقوں کے نام بتا دوں گا جہاں پر وہ تعزیہ شریف بنتے تھے اور غلط بنتے تھے۔ حضور مجدد مراد آبادی نے اس کو صحیح کرایا، کرو اس طریقے سے کرو، اس انداز سے کرو۔ تو یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ اگر کہیں پر تعزیہ داری میں کچھ غلطیاں ہیں، خامیاں ہیں، برائیاں ہیں، اس کو بند کرائیں، تعزیہ کو بند کرانے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ تعزیہ تو تم سے بند نہیں ہونا ہی نہیں بند۔ تو ہار مان لو، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، اس سے پہلے کہ بے ایمانی کی موت نصیب ہو تمہیں، ہار مان کر صحیح راستے پر آؤ، جو صحیح طریقہ ہے وہ اپناؤ، جو صحیح کام ہے وہ اپناؤ۔ تعزیہ داری میں جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں ان چیزوں کو ختم کرو، ان باتوں کو ختم کرو۔ تعزیہ داری ختم نہیں ہوگی، کیوں ختم نہیں ہوگی؟ کیوں ختم نہیں ہوگی؟ اس لیے نہیں ہوگی کہ حسین کے نام کی ہے، تعزیہ شریف حسین کے نام کا ہے۔ جب تک حسین کا نام رہے گا اس وقت تک تعزیہ داری رہے گی، اور حسین کا نام تو قیامت میں بھی ختم نہیں ہونا، اس لیے کہ قیامت کے بعد پھر انہی کا نام چلنا ہے۔ جنت میں تو جانا ہے نا، جانا ہے کہ نہیں جانا؟ جانا ہے نا، تو کس کی سرداری میں جاؤ گے؟ جن کے تعزیے کو آج اتنا برا بھلا کہتے ہو، جن کی نشانی کو اتنا برا بھلا کہتے ہو، کل کو انہی کی سرداری میں جنت میں جانے کا خواب بھی دیکھتے ہو؟ ابے شرم کرو، کچھ تو شرم کرو، کہاں پر جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو ایک تو تعزیہ داری اس لیے ختم نہیں ہوگی، تعزیہ شریف اس لیے ختم نہیں ہوگا کہ حسین کا ہے، اور اس لیے ختم نہیں ہوگا کہ یہ ہندوستان اور یہ ہندوستان متحدہ والا، میں پورے علاقے کی بات کر رہا ہوں جس میں ہندوستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، سری لنکا بھی ہے، نیپال بھی ہے، افغانستان بھی ہے، سب شامل ہیں۔ اس پورے علاقے کا اسلام اگر کسی کی دین ہے، کسی کی عطا ہے، کسی کی کوشش ہے، کسی کی محنت ہے، وہ دو بزرگ ہیں، ایک سیدنا سرکار مدار العالمین زندہ شاہ مدار مکن پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے سیدنا سلطان الہند غریب نواز معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دو ہی بزرگ تو ہیں نا کہ جنہوں نے اسلام پھیلایا ہندوستان میں۔ اسلام کا ہندوستان میں جو پھیلاؤ ہے وہ انہی بزرگوں کی بدولت ہے نا، اور ان کے بعد پھر ان کی خانقاہیں، چاہے مہرولی شریف ہو، چاہے سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے دہلی شریف ہو، چاہے سرکار مخدوم علاء الدین صابر کلیری کا کلیر شریف ہو، چاہے سرکار مدار العالمین کے خلفاء سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا آستانہ ہو، چاہے سرکار حاجی وارث علی دیوا شریف کا آستانہ ہو، چاہے سرکار شاہجی میاں سرکار اللہ میاں پیلیبی شریف کا آستانہ ہو۔ بہت لمبی فہرست ہے، کہاں تک گناؤں گا، رات گزر جائے گی پوری۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام دیا ہے ہندوستان میں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تعزیہ شریف بھی دیا ہے ہندوستان میں۔ انہوں نے تو دیا ہے تعزیہ شریف، اسلام بھی انہوں نے ہی دیا ہے نا۔
انہوں نے اسلام دیا، سرکار غریب نواز نے، سرکار مدار پاک نے، انہوں نے اسلام دیا نا، انہوں نے ہی تعزیہ شریف بھی دیا ہے۔ تو جب ان کا دیا اسلام ختم نہیں ہوگا تو ان کا دیا تعزیہ شریف کیسے ختم ہوگا؟ اس لیے کہ ان کے دیے ہوئے اسلام کو ختم کرنے کے لیے تو بڑی بڑی سپر پاورز لگی ہوئی ہیں، بڑی بڑی طاقتیں لگی ہوئی ہیں، جن کے پاس حکومت بھی ہے، دولت بھی ہے، مال بھی ہے، میڈیا بھی ہے، سب کچھ ہے۔ وہ ان کا دیا ہوا، ان کا لایا ہوا اسلام ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے، تو تم پدی نہ پدی کے شوربے تم ان کا دیا تعزیہ کیسے ختم کر سکتے ہو؟ جب ان کا دیا اسلام بڑی بڑی پاورز ختم نہیں کر پاتی، اور نہ کر سکتی ہیں اور نہ کر سکیں گی، تو تعزیہ شریف یہ کوئی نبن خاں، شبن خاں، بڑے خاں، چھوٹے خاں، یہ کسی آج کے آدمی نے شروع نہیں کیا ہے کہ صاحب 50 سال، 100 سال، 200 سال سے شروع ہو گیا، لاؤ اس کو ختم کیا جائے، نہیں ہوگا۔ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ 900 سال، 950 سال پہلے مدار پاک آئے، سرکار غریب نواز آئے، یہ حضرات اسلام لے کر آئے، ساتھ ساتھ تعزیہ شریف لے کر آئے۔ سرکار مدار پاک کی خانقاہ میں جائیے، وہاں تعزیہ داری ہوتی ہے، اور آج سے نہیں ہوتی ہے۔ ان کے سرکار مدار پاک کے پہلے سجادے حضرت شارغون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں نام نہیں بول رہا ہوں تو، ان کا لکھا ہوا وصیت نامہ ہے، وقف نامہ ہے درگاہ کا، کہ درگاہ مدار العالمین کی جتنی بھی آمدنی ہے، جس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں گاؤں تھے اس پراپرٹی میں، اس جائیداد میں جو سرکار مدار پاک کی درگاہ کی تھی، تو انہوں نے وقف نامے میں لکھا کہ جتنی بھی اس کی آمدنی ہے، سینکڑوں گاؤں سے جو آمدنی ہوتی ہے، اس کا 20% حصہ تعزیہ داری میں خرچ کیا جائے گا۔ یہ سرکار مدار پاک کی درگاہ کی بات ہے۔ سرکار سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاندی کا تعزیہ بنا کر گئے ہیں، وہ سرکار غریب نواز کا چاندی کا بنایا ہوا تعزیہ شریف پاک پٹن شریف میں حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر رکھا ہوا ہے۔ کون کہتا ہے؟ کہاں سے ختم کرو گے تم؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امیر تیمور لنگ ایک بادشاہ تھا، اور کچھ لوگوں نے تو اور اس میں ذرا سا پن لگائی کہ خالی ایک دنیا دار بادشاہ نہیں تھا، شیعہ بادشاہ تھا، رافضی بادشاہ تھا، اور اس کو گاڑا کر دیا، اس کو اور برا بنانے کی کوشش کی تاکہ اس کے حوالے سے تعزیے کو برا کہیں جائے کہ امیر تیمور لنگ ایک شیعہ بادشاہ تھا، اس نے بنایا تھا تعزیہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امیر تیمور لنگ کوئی رافضی شیعہ نہیں تھے، حضرت امیر تیمور لنگ علیہ الرحمہ اللہ کے ولی تھے، ایک اللہ کے ولی کے مرید تھے۔ ہمارے جد کریم، ہم جن کی اولاد میں ہیں، حضرت سیدنا حضرت سید امیر کلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مرید تھے۔ سلسلہ نقشبندیہ کے بانی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پیر بھائی تھے۔ کون؟ حضرت امیر تیمور لنگ۔ شیعہ نہیں تھے، رافضی نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے، حافظ قرآن تھے، اور اتنے مضبوط حافظ قرآن تھے کہ بعض کتابوں میں ان کو صاحب قرآن لکھا گیا ہے، صرف ان کے قوت حافظہ کی بنیاد پر کہ وہ قرآن کریم کو اتنی مضبوطی سے حفظ کیے ہوئے تھے اور اتنا عمدہ قرآن کریم پڑھتے تھے۔ کون؟ حضرت امیر تیمور لنگ، اللہ کے ولی۔ میں کہتا ہوں اگر انہوں نے بھی تعزیہ شریف بنایا ہے تب بھی تو اللہ کے ولی کا بنایا ہوا ہے۔ اور ہاں، مجھے ایک بات یاد آئی کہ حضرت امیر تیمور لنگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 تعزیے بنائے تھے۔ یہ بات مجھے سیدنا حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے سجادہ نشین پیر طریقت
حضرت خواجہ سید افضال نظامی مدد اللہ العالی کے صاحبزادے حضرت سید اجمل نظامی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ حضرت امیر تیمور لنگ نے ایک نہیں 2 تعزیے بنائے تھے۔ ایک تعزیہ پاکستان کی کسی درگاہ میں رکھا ہوا ہے، نام بتایا تھا میں بھول گیا، اور دوسرا تعزیہ حضرت امیر تیمور لنگ کا بنایا ہوا دہلی میں حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی درگاہ میں رکھا ہوا ہے۔ یہ بات مجھے حضرت خواجہ سید اجمل نظامی صاحب قبلہ دہلوی نے ارشاد فرمائی کہ حضرت امیر تیمور لنگ علیہ الرحمہ کا بنایا ہوا تعزیہ ان کے درگاہ میں رکھا ہوا ہے۔ تو اگر حضرت امیر تیمور لنگ نے بھی تعزیہ شریف بنایا ہے تو کسی دنیا دار کا، کسی بدعقیدہ کا بنایا ہوا نہیں ہے، اللہ کے ولی کا بنایا ہوا ہے۔ اور میں کہتا ہوں اتنا دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں جائیں اتنی دور؟ اوپر کس نے بنایا کس نے نہیں بنایا، ابھی اس چیپٹر کو بند کر دیتے ہیں، ابھی اس معاملے کو ہی بند کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہو صاحب فلاں نے بنایا، ہم کہتے ہیں فلاں نے بنایا، ختم کرو نا بات۔ اس زمانے میں آ جاؤ، اس زمانے میں آ جاؤ۔ کچھوچا شریف میں سیدنا حضور امام اہل سنت سرکار کلا کچھوچوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو مانتے ہو نا؟ تمہارے پیر صاحب کی نماز جنازہ پڑھا کر گئے ہیں، ان کو تو مانتے ہو نا؟ وہ بھی تعزیہ دار تھے، تعزیہ شریف بناتے تھے۔ تعزیہ شریف بنانے والے کو تم نے اپنا امام بنایا ہے، پیچھے امام کے اللہ اکبر کری ہے آپ لوگوں نے۔ تو ایک اتنے برے آدمی کو کہ جس وہ تعزیہ داری کرتا ہو، جو تعزیہ شریف بناتا ہو، جو خوب دمدب قوالی سنتا ہو، آپ نے اس کو امام بنایا ہے۔ بڑھیا والا امام مان کر ہی امام بنایا ہوگا نا تعزیہ دار کو، ولی مانا ہوگا تبھی تو امام بنایا۔ اپنے اتنے بڑے مولانا صاحب کی آپ نے نماز جنازہ پڑھوائی ہے تو ولی تو بنا ہوگا، ورنہ تو آپ کے پاس بھی بہت ٹیم تھی نماز پڑھانے والی، مگر سرکار کلا نے پڑھوائی۔ اسی لیے نا کہ ولی مانا، جب ولی مانا اور وہ ولی تعزیہ شریف کا دیدار کرتا تھا، تعزیہ شریف کا ادب و احترام کرتا تھا، حضور سرکار کلا کچھوچوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعزیہ شریف کی زیارت کو تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ارے ہم اگر آج کے ولیوں کی بات کریں، میں بہت لمبی فہرست گنا سکتا ہوں آج کے دور کے ولیوں کی، کہ جن کو ولی سب مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، اور وہ تعزیہ شریف کی زیارت کو جایا کرتے تھے۔ مگر مجھے بات کو پھیلانا نہیں ہے، دیکھ کا ایک چاول دیکھا جاتا ہے، اسی سے ساری دیکھ کا ماحول سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آج کے بھی وہ حضرات کے جو متفقہ طور پر ولی ہیں، آپ بھی ولی مانتے ہیں، ہم بھی ولی مانتے ہیں، مگر وہ بھی تعزیہ شریف کا ادب کرتے۔ تم پرانی مت مانو، 100 سال 200 سال 300 سال 500 سال پرانی مت مانو، آج کی تو مانو، آج کے ولی تو تعزیہ شریف کا ادب کر رہے ہیں۔ سرکار حاجی وارث علی شاہ صاحب دیوہ شریف، سرکار شاہ جی محمد شیر میاں، سرکار اللہ میاں پیلی بھیتی، سرکار تاج الاولیاء سید عبدالقدیر میاں پیلی بھیتی، سرکار قبلہ عالم سید عبدالرشید میاں پیلی بھیتی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ سارے وہ حضرات ہیں کہ جن کو سب ولی مانتے ہیں، آپ بھی ہم بھی سب ولی مانتے ہیں، اور یہ سب تعزیہ شریف کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ یہ سب تعزیہ شریف کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر اپنے اشکوں کے گوہر لٹایا کرتے تھے۔ ارے پرانے والے ولیوں کی مت مانو، آج کے ولیوں کی تو مانو نا۔ تو تعزیہ شریف یہ کوئی کسی ڈاکٹر کا ایجاد کردہ نہیں ہے، کسی وکیل کا ایجاد کردہ نہیں ہے، یہ کسی پروفیسر کا ایجاد کردہ نہیں ہے، یہ کسی اسکول کے پرنسپل یا مینیجر کا ایجاد کردہ نہیں ہے کہ جو آپ سے بن ہو جائے۔ یہ مدار العالمین کا دیا ہوا ہے، یہ غریب نواز کا دیا ہوا ہے، مر جاؤ گے مٹ جاؤ گے پھر بھی تم سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو تعزیہ شریف ادب و احترام کی چیز ہے، امام حسین کی نشانی ہے۔ امام حسین کا چرچا کرنے کے لیے تعزیہ شریف بنایا جاتا ہے۔ ہم تعزیہ شریف اس لیے نہیں بناتے
کتاب کربلا تو نہیں جا سکتے تو چلو یہاں پر بیٹھ کر ہم تعزیہ بنا کر ہم اس کو اپنی کربلا سمجھ لیں، یا اس کو امام حسین کا روضہ سمجھ، نہیں، بالکل نہیں۔ ہم اسے نہ کربلا سمجھتے ہیں نہ امام حسین کا روضہ سمجھتے ہیں، ہم تو کچھ بھی بنا لیتے ہیں امام حسین کے نام پر، بس اس پر امام حسین کی نسبت لگا دیتے ہیں، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ ہم اس کو روضہ نہیں مانتے امام حسین کا، بس حسین کے نام پر کچھ بنا لیتے ہیں تاکہ بچوں کو پتہ چل جائے، ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو معلوم ہو جائے کہ ہاں حسینیت بھی کوئی چیز ہے، ہاں کربلا بھی کوئی چیز ہے، ہاں کوئی ایسا 1400 سال پہلے گزرا ہے کہ جس نے ہمارے خاطر 1400 سال پہلے ہماری خاطر، وہ ہمیں جانتا بھی نہیں، ہمیں پہچانتا بھی نہیں، مگر پھر بھی ہماری خاطر اس نے اپنے گھر بھر کو قربان کیا۔ اس لیے ہم تعزیہ شریف بنا لیتے ہیں، ہم بناتے ہیں، آپ بھی بنائیے، آپ بھی سب بنائیے، مل جل کر بنائیے۔ اور اگر کہیں تعزیہ شریف میں کچھ برائیاں ہیں، ساتھ میں لوگ لگے ہیں جو بے ادبی کرتے ہیں، احترام نہیں کرتے، غلط کام کرتے ہیں، آپ ان غلط کاموں کو بند کرائیے، لیکن تعزیہ شریف نہیں، تعزیہ شریف بند کرانے کی کوشش نہ کریں، اور نہ تعزیہ شریف بند کرائیں اور نہ تعزیہ شریف کا اعلان بند کرائیں۔ آج میں نے جس ویڈیو کا ذکر کیا تھا کہ آج ایک ویڈیو میں نے دیکھی اور وہ ویڈیو دیکھ کر میرا دماغ خراب ہو گیا۔ ایک پاکستانی ہرا طوطا ہے، اس کی وہ ویڈیو ہے، اس سے پوچھا گیا کہ ہمارے یہاں جب تعزیہ شریف کا جلوس نکلتا ہے تو ہم شربت کی سبیل لگا لیتے ہیں، تو ہمیں کیا شربت کی سبیل لگانی چاہیے؟ کیا ہم وہاں پانی پلاتے ہیں کھڑے ہو کر، کیا ہمیں پانی پلانا چاہیے؟ اب میرے بھائیوں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، پانی پلانا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کسی کافر کو بھی منع نہیں کر سکتا۔ آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کوئی بھی آ جائے، کسی بھی مذہب کا آ جائے، کسی بھی گروپ کا آ جائے، کسی بھی فرقے کا آ جائے، اگر پانی کی بات ہو آپ پانی منع نہیں کریں گے۔ کھانا منع کر سکتے ہیں، روٹی منع کر سکتے ہیں، ناشتہ منع کر سکتے ہیں، چائے منع کر سکتے ہیں، لیکن ضمیر گوارا نہیں کرے گا کہ آپ پانی کو منع کر دیں۔ لیکن اس پاکستان کے ہرے طوطے نے اپنی ویڈیو میں کہا ہے، جب پوچھا گیا اس سے کہ جو ہمارے یہاں سے جلوس وغیرہ نکلتا ہے اور ہم اس میں پانی پلاتے ہیں اور ہم اس میں شربت پلاتے ہیں تو کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ تو وہ ہرا طوطا کہتا ہے، وہ پہلے تو ہرا ہی طوطا تھا، اب تو وہ کئی رنگوں والا طوطا بن گیا ہے، رنگ بدلنے لگا ہے، طوطے سے اب وہ کرکٹ ہو گیا ہے۔ پہلے خالی ہرا طوطا تھا، وہ کرکٹ ہو گیا، طرح طرح کے رنگ بدلتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے، جب اس سے پوچھا گیا کہ ہم جو تعزیہ کا جلوس نکلتا ہے ان کو پانی پلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، کیا پلانا چاہیے، ثواب ملے گا؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ ان تعزیہ نکالنے والوں کو شربت پانی مت پلاؤ، اس کی جگہ مسجد چلے جاؤ، مسجد کے دروازے پر چلے جاؤ، نمازیوں کو پانی پلا دو، مگر جو تعزیہ لے کر جا رہے ہیں، جو ڈھول بجاتے جا رہے ہیں، ان کو پانی مت پلاؤ۔ اب کیسے بے ایمان ہو چکے ہیں، کیسا ذہن میں کوڑا بھر چکا ہے۔ میرا دل تو چاہتا ہے کہ بہت کچھ کہہ دوں، مگر مجھے آج کی رات کا لحاظ ہے کہ یہ شب شہادت ہے۔ دل تو بہت چاہتا ہے، بہت کچھ کہنے کو چاہتا ہے، دل کھول کر کہنے کو چاہتا ہے، اور کسی دن مجمع عام ہوگا، ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، جلسے نہیں ہو رہے ہیں، جس دن کہیں جلسہ ہوگا اور موڈ ہوگا، پھر حجامت کرائیں گے بہت بڑھیا کر کے، پھر بتائیں گے کہ پانی کیسے پلایا جاتا ہے۔ کہ اگر کوئی تعزیہ شریف بھی نکال رہا ہے اسے پانی بھی مت پلاؤ۔ بالکل صحیح کہا طوطے جی، بالکل صحیح کہا تم نے، مجھے فرات یاد آ گئی، بالکل صحیح کہا تم نے۔ تمہارے باپ نے
حسین پر، حسین کے کنبے پر، حسین کے بچوں پر پانی ہی بند کیا تھا نا، پانی بند کیا تھا نا کربلا میں۔ اگر تم حسین کا ذکر کرنے والے، حسین کا تعزیہ اٹھانے والوں پر پانی بند کر رہے ہو، بالکل غلط نہیں کر رہے ہو، صحیح کر رہے ہو۔ تمہیں اپنے باپ دادا کی روش پر چلنے کا پورا پورا ادھیکار ہے، اور چل رہے ہو تم بھی نہیں چلو گے تو کون چلے گا؟ یزید کے نام پر، یزید کے راستے پر تم بھی نہیں چلو گے، یزید کا کردار تم بھی نہیں اپناؤ گے، یزید کی روش تم اختیار نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ صحیح کر رہے ہو تم نے کہ جو حسین کا نعرہ لگاتے ہوئے نکل جائیں، جو حسین کا تعزیہ نکال لیں، ان کو پانی مت پلاؤ، ان کو شربت مت پلاؤ۔ بالکل صحیح کہا تو نے، اس لیے کہ تیرے باپ نے بھی یہی کیا تھا میدان کربلا میں۔ لیکن حسین پر پانی بند، ارے وہاں حسین پر پانی بند، ارے حسین تو وہ ہیں کہ ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ٹھوکر مار دیں تو چشمے ابل آئیں، اگر گھوڑ دیں زمین کو تو زمین سمندر اڈیل دے۔ تم پانی بند کرنے کی باتیں کرتے ہو کہ حسینیوں کا پانی بند کر دیا جائے، حسینیوں کو شربت نہ پلایا جائے۔ ہمیں تمہاری شربت کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہمیں تمہارے پانی کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو عشق حسین کا شربت پینے والے لوگ ہیں۔ اب تم جیسوں کا کڑوا پانی کیوں پئیں گے؟ لیکن تمہاری ذہنیت کا پتہ چل گیا، تمہارے ذہن میں جو گندا پن ہے اس گندگی کا پتہ چل گیا کہ جو حسین کے نام پر تعزیہ نکالے اس کو پانی مت پلاؤ، مسجد میں جا کے نمازیوں کو پلا دو پانی، جو نماز پڑھنے جا رہے ہیں ان کو پلا دو پانی، ان کو پلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حسین کا نام لیں، جو حسین کا تعزیہ شریف نکال لیں، جی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کے نعرے بلند کرتے ہوئے سڑکوں پر سر سے کفن باندھ کر نکل جائیں، ان کو پانی نہ پلایا جائے۔ حیرت ہو گئی مجھے، افسوس ہوا مجھے کہ یہ لوگ یزیدیت کی راہ پر چلتے چلتے اتنے آگے نکل گئے۔ پہلے تو چھپا چوری یزید کے کردار کو اپنائے ہوئے تھے، لیکن اب اتنے کھل کر سامنے آ گئے کہ پانی بند حسینیوں پر، جو حسین کے نام کا تعزیہ شریف لے کر جائے اس پر پانی بند، یہ تو انتہا کر دی۔ اور اس پر ایک چیز اور کہی کہ میاں کربلا میں امام حسین شہید ہوئے، ان کے جوان بیٹے علی اکبر شہید ہوئے، شیر خوار علی اصغر شہید ہوئے، تمہارے گھر میں کوئی نوجوان مر جائے تم ڈھول بجاؤ گے، تمہارے ابا مر جائیں تم ڈھول بجاؤ گے، تمہارے گھر میں موت ہو جائے تم ڈھول بجاؤ گے، اور حسین شہید ہو گئے تم ڈھول بجا رہے ہو، جوان علی اکبر شہید ہو گئے تم ڈھول بجا رہے ہو۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے باپ کو حسین سے کیسے ملا دیا کہ تمہارے گھر میں موت ہو جائے تو تم ڈھول بجاؤ گے؟ جو امام حسین کے شہادت پر ڈھول بجاتے ہو، تم اپنے آپ کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو تم امام حسین سے، ان کے کنبے سے ملانے کی کوشش کر رہے ہو۔ کھل رہی ہے، اندر کی کھل رہی ہے، تم کیا چاہتے ہو رفتہ رفتہ سامنے آتا ہے کہ تمہارے گھر میں موت ہو جائے تو تم ڈھول بجاؤ گے، تاشے بجاؤ گے۔ اچھا 1400 سال پہلے میدان کربلا میں سرکار امام علی مقام اور ان کا خانوادہ شہید ہوا، اس لیے ہم 1400 سال کے بعد اس دن ڈھول نہیں بجائیں۔ ابھی کیوں بجاتے ہیں یہ ابھی بات کی بات ہے، لیکن ڈھول نہیں بجائیں۔ کوئی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے خوشی کا اظہار ہو۔ یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ کہ آپ کے گھر میں موت ہو جائے تو آپ کیا ڈھول بجائیں گے؟ آج کے دن میدان کربلا میں امام حسین شہید ہوئے، تم ڈھول بجا رہے ہو۔ اچھا یہی کوئی فارمولہ ہے؟ تو مجھے ایک بات بتائیے، جس دن آپ کے پیر کا انتقال ہوا اس دن پیر کا عرس منانے کے لیے درگاہ کو سجایا تھا کہ نہیں سجایا تھا؟
پورے محلے میں، پورے میدان میں جھالر لگائی تھی کہ نہیں لگائی تھی؟ بڑے بڑے پکوان، بڑے بڑے کھانے کرائے تھے کہ نہیں کرائے تھے؟ اب اگر کہا جائے کہ تمہارے گھر میں موت ہو جائے، تم محلے میں جھالر لگواؤ گے، محلے میں سجاوٹ کراؤ گے، محلے میں خوب روشنی کراؤ گے، محلے میں خوب کھانے بنوا کر لوگوں کو کھلاؤ گے، خوب مزیدار کھانے بنوا کر کھلواؤ گے لوگوں کو، اگر تمہارے گھر میں موت ہو جائے؟ لاؤ نا فارمولہ، ساری ہندوستان میں جتنے عرس ہوتے ہیں عرس بند کراؤ۔ ارے یہ تاریخ تو وہ ہے کہ جس میں ایک اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا، خوشی مناتے ہو، اس دن جھالر لگاتے ہو، سجاوٹ کراتے ہو، لاکھوں لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہو، شرم نہیں آتی کہ پیر مرا آج کے دن اور تم اس دن خوب خوشیاں منا رہے ہو، بڑھیا بڑھیا کہ صاحب ابھی بریانی پر ہوگی اور وہ پھریری دال پر ہوگی اور اس پر ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا؟ شرم نہیں آتی تمہیں کہ آج کے دن پیر صاحب تمہارے دنیا سے گئے اور تم خوشیاں منا رہے ہو، جھالر لگوا رہے ہو، سجاوٹ کرا رہے ہو؟ کیا جواب دو گے تم؟ بھئی آج کے دن پیر صاحب کا انتقال ہوا، مگر تم ایک سال بعد ہی خوب ان کی درگاہ پہ جھالر لگوا رہے ہو، بتیاں لگوا رہے ہو، قمقمے لگ رہے ہیں، ارے کیا مزیدار سجاوٹ ہو رہی ہے۔ کیوں؟ آج کے دن کیوں؟ آج کے دن تو تمہارے پیر صاحب کا انتقال ہوا تھا، دنیا چھوڑ کر گئے تھے، آج کیوں؟ کیا کہو گے؟ ارے بھائی وہ گئے، وہ بات ایک سال پہلے کی ہے، ہم تو اس بات کا جشن منا رہے ہیں کہ یہ تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس میں ایک ولی کی رب تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ یہ وقت بڑا خاص وقت ہے، یہ وقت بڑا مقرب وقت ہے، یہ وقت بڑا برکتوں کا وقت ہے، یہ وقت بڑی دعا کی قبولیت کا وقت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے ایک ولی نے ملاقات کی۔ اس لیے ہم اس وقت کو عظیم الشان پیمانے پر منا رہے ہیں، اس لیے سجاوٹ کرا رہے ہیں کہ یہ وقت بڑا خاص ہے، ایک ولی کی رب سے ملاقات ہوئی۔ اچھا یہ فلسفہ آپ کے یہاں صحیح ہے، لیکن اگر ہم 10 محرم شریف کو اپنے گلے میں ڈھول جا کر ڈال کر خوب بجائیں اور اس عقیدے کے ساتھ بجائیں کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ اسلام کی باطل کے اوپر فتح ہوئی تھی، حسین نے یزیدیت کے اوپر فتح حاصل فرمائی تھی، اگر ہم اس عقیدے کے ساتھ آج کے دن خوب ڈھول بجائیں اور امام حسین کی فتح کا اعلان کریں، کیا پریشانی کی بات ہے؟ آپ اپنے پیر صاحب کی اللہ سے ملاقات کا جشن منا سکتے ہیں، ہم امام حسین کی فتح و کامرانی کا جشن نہیں منا سکتے؟ کیا پریشانی ہے آپ کو؟ یہ تو آپ بھی مانتے ہو نا کہ امام حسین کی فتح ہوئی تھی، یہ ہارے تھے امام حسین، امام حسین کو ہارا ہوا مانتے ہیں آپ؟ امام حسین کو مرا ہوا، شکست کھایا ہوا مانتے ہیں آپ؟ نہیں، آپ بھی تو فاتح مانتے ہیں نا۔ آپ کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں میدان کربلا میں فتح و کامرانی عطا فرمائی، تو اگر اسی فتح و کامرانی کے اعلان کے لیے ہم ڈھول بجائیں تو ڈھول بجانا تو تمہاری کتابوں میں اعلان کے لیے جائز لکھا ہوا ہے کہ اعلان کے لیے دف بجا سکتے ہیں۔ دیکھو باہر شریعت اٹھا کر، دیکھو قانون شریعت اٹھا کر کہ ڈھول اعلان کے لیے بجا سکتے ہیں، دف کے لیے لکھا ہے۔ دف اور ڈھول کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے، دونوں میں ایک ہی کھال لگتی ہے، دونوں کا مقصد ایک ہے، دونوں کا مطلب ایک ہے، علاقے کا فرق ہے۔ ہمارے یہاں ڈھول چلتا ہے، عرب میں دف چلتی تھی، علاقے کا فرق ہے۔ ارے ہمارے یہاں بریانی بنتی ہے، الگ طریقے سے بنتی ہے، بہار میں الگ طریقے سے بنتی ہے، حیدرآباد میں الگ طریقے سے بنتی ہے، گجرات میں الگ طریقے سے بنتی ہے، کشمیر میں الگ طریقے سے بنتی ہے، طریقے الگ الگ ہیں، ہے تو بریانی۔ یا وہ کیا کہتے ہیں، کشمیر میں جا کر کھچڑی ہو جائے گی، بہار میں جا کر تاہری ہو جائے گی، رہے گی تو بریانی، اب پکانے کے طریقے الگ الگ ہیں۔ تو جب
کسی چیز پر مری ہوئی کھال کو منڈ کر جب اس کو بجایا جائے گا تو چاہے وہ کسی بھی انداز کی ہو، کہیں پر اس کو دف کہتے ہوں، کہیں پر اسے ڈھول کہتے ہوں، کہیں پر اسے طبلہ کہتے ہوں، کہیں پر اسے لنگاڑا کہتے ہوں، کہیں پر اسے نقارہ کہتے ہوں، اور ایک کہنے کا انداز الگ ہو سکتا ہے، اس کے نام الگ ہو سکتے ہیں، اس کے انداز الگ ہو سکتے ہیں، ہے تو وہی۔ ارے بھلے سے وسکی ہو، رم ہو، کچھ ہو، ڈرگس ہو، افیم ہو، چرس ہو، نام الگ الگ ہو سکتے ہیں، کام تو وہی ہے، برائی تو اس میں وہی ہے۔ تو اگر دف بجانے اعلان کے لیے دف بجانا جائز ہے تو دف بجاؤ یا ڈھول بجاؤ، بات تو ایک ہی ہے نا، کام تو ایک ہی ہے نا، دونوں کی آوازیں تو ایک ہی ہے نا، دونوں میں چیزیں تو وہی استعمال ہوتی ہے نا۔ اور میں کہوں اچھا ٹھیک ہے بھائی، ہم ڈھول بجا رہے ہیں، تم ڈھول مت تم دف ہی بجا لو، بجاؤ تو۔ کہ وہ بڑا اونچا فلسفہ لاتے ہیں، صاحب دف لکھا ہے حدیث شریف میں، ہماری کتاب میں دف لکھا ہے، ڈھول نہیں لکھا۔ اب مت بجاؤ ڈھول، دف ہی بجا لو، کچھ تو بجاؤ۔ مگر وہی ہے کہ مارنا نہ ہو تو بلی اٹھا لے، بجانا نہیں ہے تو نہ تم ڈھول بجاؤ گے نہ تم دف بجاؤ گے، تم سے کچھ نہیں بجے گا، تم سے کچھ بج ہی نہیں سکتا، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم بجا سکو۔ تو ڈھول ہم بجاتے ہیں۔ ذرا سا سوچو، اللہ تعالیٰ نے یہ بدھی دی ہے، اسے کام میں لو، یہ سڑ جائے گی اگر کام میں نہیں لوگے، کیڑے پڑ جائیں گے اس میں اگر کام میں نہیں لوگے، کام میں لو اس کو۔ ارے کوئی مسلمان، سنی مسلمان ایسا ہے کہ جو ڈھول اس لیے بجاتا ہو، اچھا ہوا امام حسین شہید ہو گئے، اچھا ہوا امام حسین شہید ہو گئے، اچھا ہوا ان کا گھر لٹ گیا، اچھا ہوا جوان علی اکبر ختم ہو گئے، اچھا ہوا شیر خوار علی اصغر قربان ہو گئے، کوئی خوشی میں ڈھول بجاتا ہے؟ کوئی ہے دنیا میں ایسا آپ کو ڈھول بجانے والا ملا ہو محرم شریف میں کہ جو یہ کہتا ہو کہ آج میں بہت خوش ہوں، کربلا میں نبی کا گلزار لٹ گیا اس لیے ڈھول بجا رہا ہوں؟ کیا آپ کو کوئی ایسا حسینی ڈھول بجاتا ملا جو یہ کہے کہ میں اس لیے ڈھول بجا رہا ہوں کہ حسین مر گئے، حسین ختم ہو گئے، حسین برباد ہو گئے اس لیے ڈھول بجا رہا ہوں؟ نہیں، ایک بھی حسینی آپ کو ایسا نہیں مل سکتا ڈھول بجاتا ہوا کہ جو اس لیے ڈھول بجاتا ہو کہ اچھا ہوا امام حسین ختم ہو گئے یا امام حسین مر گئے، ختم ہو گئے، اس غم میں میں ڈھول بجا رہا ہوں۔ نہیں، اس لیے کہ امام حسین زندہ ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، قرآن کا فرمان ہے، حسین زندہ ہیں۔ ارے عام شہید نہیں مرتا، ایک عام شہید نہیں مرتا، حسین شہیدوں کے بادشاہ وہ مریں گے، وہ ختم ہوں گے، حسین زندہ ہیں۔ کوئی حسینی اس لیے ڈھول نہیں بجاتا کیا حسین ختم ہو گئے، حسین مر گئے۔ کوئی حسینی اس لیے ڈھول نہیں بجاتا کہ اچھا ہوا امام حسین ختم ہو گئے، اچھا ہوا امام حسین مر گئے، بلکہ اس لیے ڈھول بجاتا ہے کہ یہ دن وہ دن ہے کہ جس دن امام حسین نے یزید پلید پر فتح حاصل فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے امام حسین کو عظیم الشان مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ میدان کربلا میں سرکار امام حسین نے اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائی تھی، کامیابی حاصل فرمائی تھی کہ جس کامیابی کی دعا پیارے آقا علیہ السلام نے ننھے امام حسین کو اپنی گود میں لے کر فرمائی کہ اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، مولا میرے حسین کو صبر عطا فرما، وہ کٹھن وقت آئے صبر عطا فرمانا اور صبر پر اجر عطا فرمانا۔ صبر بھی عظیم الشان، صبر بھی عظیم الشان، امتحان زبردست، کامیابی بھی زبردست۔ ہم اس کامیابی کا اعلان کرتے ہیں، ہم اس کامیابی کا اعلان کرتے ہیں ڈھول بجا کر، ہم شربت کی سبیلے لگا کر اس کامیابی کا اعلان کرتے ہیں،
ہم لوگوں کو کھچڑا بریانی کے لنگر کھلا کر اس کامیابی کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم خوشی میں بریانی نہیں کھلاتے ہیں، ہم خوشی میں کھچڑا نہیں کھلاتے ہیں، ہم امام حسین کی فتح کا اعلان کرتے ہیں، اور اس فتح کا اعلان کرتے ہوئے ہم لنگر بھی کرتے ہیں، ہم ذکر امام حسین بھی کرتے ہیں، ہم تعزیہ شریف بھی مناتے ہیں، اور ہم ڈھول بھی بجاتے ہیں، امام حسین کے فتح کا اعلان کرتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ اچھا ہوا امام حسین شہید ہو گئے، اچھا ہوا امام حسین شہید ہو گئے، نہیں، ہم نہ غم میں ڈھول بجاتے ہیں، ہم نہ خوشی میں ڈھول بجاتے ہیں، ہم امام حسین کی فتح و کامرانی کا اعلان کرنے کے لیے ڈھول بجاتے ہیں۔ آپ کتنا بھی کہتے رہو، آپ کتنا بھی بکتے رہو کہ صاحب تمہارے گھر میں انتقال ہو جائے تم ڈھول بجاؤ گے، تمہارے باپ کا انتقال ہو جائے ڈھول بجاؤ گے، تمہارے جوان بیٹے کو اس طریقے سے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے ڈھول بجاؤ گے۔ اب تیرا بیٹا الگ ہے، امام حسین کا بیٹا الگ ہے، تیرے باپ الگ ہیں، امام حسین الگ ہے۔ امام حسین کہ نہ شہادت کا غم مناتے ہوئے ڈھول بجاتے ہیں اور نہ خوشی، بلکہ ہم صرف اور صرف سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جو میدان کربلا میں فتح و کامرانی حاصل فرمائی، جو امتحان پیارے آقا علیہ السلام نے ان کے لیے مقرر فرمایا تھا، اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی، انہوں نے وہ کامیابی حاصل فرمائی۔ ہم اس کا اعلان کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کو جتلانے کے لیے ہم وہ ڈھول بجاتے ہیں۔ تو سنی مسلمانوں، میں اتنی دیر کے لیے نہیں بیٹھا تھا، کیونکہ آستان عالیہ قدیریہ میں ماشاءاللہ ہجوم ہوگا اس وقت لوگوں کا، اور بہت دور دراز سے لوگ آتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں آج کی رات میں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ میں بھی یہیں موجود رہوں گا، اور ان سے بہت ساری باتیں تعزیہ شریف کی اور ذکر شہادت کے عنوان سے ہوتی ہیں۔ تو میں بہت تھوڑے سے وقت کے لیے حاضر ہوا تھا کہ آپ سے خاص باتیں کرنا بہت ضروری ہیں، اور آپ کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ آج حسینیت کے خلاف، آج ذکر حسینی کے خلاف، آج علم حسینی کے خلاف، آج حسینی تعزیے کے خلاف، آج حسینی اعلان ڈول تاشے کے خلاف کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں، کیسی کیسی سازشیں ہو رہی ہیں، یہ سب باتیں آپ کو بتانا بہت ضروری ہیں۔ اور جو لوگ تعزیہ شریف کے مخالفین ہیں، جو لوگ اعلان فتح و کامرانی ڈول تاشا کے مخالف ہیں، میری ان سے گزارش ہے، میں گزارش کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ ہم سے پوچھئے نا، ہم کر رہے ہیں، ہم کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، آپ ہم سے پوچھے بغیر ایسے آپ ہم پر فتویٰ مت لگائیے۔ آپ تعزیہ بنانے والوں کو اپنے فتووں کا نشانہ مت بنائیے۔ جیسے لوگ ہم مزار شریف کو جا کے بوسہ دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں صاحب شرک ہو رہا ہے، صاحب سجدہ ہو رہا ہے۔ ارے بھائی ہم سے پوچھو تو کہ ہم سجدہ کر رہے ہیں یا چوم رہے ہیں؟ تو وہ غلط وجہ بتا کر غلط فتویٰ لگاتے ہیں، آپ بھی غلط وجہ اختیار کر کے غلط فتویٰ لگاتے ہو کہ ہم تعزیہ داری کرتے ہیں، صاحب یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ کچھ غلط نہیں کرتے ہیں، امام حسین کی محبت میں کرتے ہیں اور صحیح طریقے سے کرتے ہیں، جو بزرگوں نے طریقہ دیا ہے اس طریقے سے کرتے ہیں، جو اللہ والوں نے انداز دیا ہے اس انداز سے کرتے ہیں۔ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ سمجھ لیجئے ہم سے آ کر، اور اگر آپ نہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو یار گھر میں رہو، یہ چرین کیوں کرتے ہو، یہ خواہ کے ہنگامے کیوں کرتے ہو، یہ لڑانے کی کوششیں کیوں کرتے ہو لوگوں کی؟ بھائی مسلمان ویسے بہت پریشان ہے، آپ اور لڑانے کی کوشش کر رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ کو پسند نہیں ہے، آپ مت بنائیے، ہم آپ سے نہیں کہہ رہے، ہم آپ سے ضد نہیں کر رہے کہ آپ بنائیے، مت بنائیے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کیجئے، ہم آزاد دیش کے رہنے والے ہیں،
یہاں پر کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، سب اپنی اپنی مرضی کے مالک ہیں. آپ کا جو دل چاہے آپ کرو، لیکن جو ہمارا دل چاہ رہا ہے ہمیں تو کرنے دو. ہماری ٹھیکیداری آپ نے کیوں لے رکھی ہے کہ صاحب جو آپ کا دل چاہے آپ وہ کریں گے اور جو آپ کا دل چاہے ہم بھی وہی کریں؟ کبھی نہیں کریں گے. آپ مر جائیں، آپ کہتے کہتے مر جائیں، آپ کہتے کہتے گل جائیں، سڑ جائیں، ہم تو نہیں مانیں گے آپ کی. آپ کو اگر ہماری ماننی ہے تو آ جائیے، ہم نہیں مانیں گے آپ کی. ہم تو مدار العالمین کی مانیں گے، ہم تو غریب نواز کی مانیں گے، ہم تو ان اللہ والوں کی مانیں گے، ہم آپ کی ماننے والے نہیں ہیں. اس لیے ہمارا تہادیہ بند کرانے کی آپ کوشش نہ کریں، ہمارا ذکر حسینی بند کرانے کی آپ کوشش نہ کریں. آپ ہمارے طرز اعلان ذکر شہادت امام حسین ڈھول تاشے کو بند کرانے کی کوشش نہ کریں. ہم بند نہیں کریں گے. آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کریے ہمارے ساتھ آ کر، لیکن اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر بیٹھیے، خاموش بیٹھیے. نہ ٹٹر کرنے کی ضرورت ہے، نہ بک بک کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ کی ٹٹر، آپ کی بک بک سے ہمارا کچھ ہونے والا نہیں ہے. ہم مر جائیں گے لیکن اپنے بزرگوں کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے، اپنے بزرگوں کا انداز نہیں چھوڑیں گے. سنی مسلمانوں، اتنا یاد رکھو کہ ہم اہل سنت ہیں. آخری بات عرض کرتا ہوں، بہت لمبی بات ہو گئی، آخری بات عرض کرتا ہوں، ہم اہل سنت ہیں. ہمارا رشتہ اہل بیت کرام سے بھی ہے، ہمارا رشتہ صحابہ کرام سے بھی ہے. ہم نہ اہل بیت کرام کے خلاف ایک لفظ سننے والے ہیں اور نہ ہی صحابہ کرام کے بارے میں ایک لفظ سننے والے ہیں. جب ایک مولوی نے سیدتنا خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کری، ہم اس کے خلاف بھی میدان میں آئے. اور ابھی 2-3 دن پہلے ایک ملعون نے، ایک کمین نے، ایک مردود نے سیدنا امیر المومنین افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی. ہم اس کمین کے خلاف بھی اسی زور کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم اس مردود کے خلاف بھی اسی انداز سے کھڑے ہیں کہ جیسے ہم حضرت خاتون جنت کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والے کے خلاف کھڑے تھے. ہمارا رشتہ حضرات صحابہ کرام سے بھی ہے، ہمارا رشتہ حضرات اہل بیت کرام سے بھی. اگر دونوں میں سے کسی ایک سے بھی ہمارا رشتہ ٹوٹا، اگر ہم نے اہل بیت کی شان میں گستاخی کی، کوئی صحابی ہمیں بخشوانے والا نہیں ملے گا. اگر ہم نے کسی صحابی کی شان میں گستاخی کری تو اہل بیت میں سے بھی کوئی ہماری بخشش کرانے والا نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ صحابہ کرام کو اور اہل بیت کرام کو الگ الگ کر کے دکھانے والی قوم یہ الگ ہے، بالکل الگ. یہ گھٹیا لوگ ہیں، جھوٹے مکار لوگ ہیں. حقیقت یہ ہے کہ حضرات اہل بیت کرام، حضرات صحابہ کرام ہمیشہ یوں بن کر نہیں رہے ہیں، ہمیشہ یوں بن کر رہے ہیں. یہ آج کی ٹیم ہے کہ جو دونوں کو یوں دکھاتی ہے. یوں نہیں، دونوں یوں بن کر رہے ہیں. اور جب یوں بنے ہیں تو اسلام طاقت میں بنا ہے، اسلام کی طاقت بنی ہے. اور جو اس گٹھ بندھن سے ٹکرایا، جو اس ملاپ سے ٹکرایا، وہ تباہ ہوتا چلا گیا، وہ برباد ہوتا چلا گیا. تو اس کو ایسے ہی رہنے دیجئے، اس کو ایسے کرنے کی کوشش مت کیجئے، ورنہ دین تباہ ہو جائے گا، ورنہ مسلمان تباہ ہو جائیں گے، ورنہ ہمارا ماحول تباہ ہو جائے گا. لہذا اہل بیت کرام سے بھی عقیدت رکھیے، صحابہ کرام سے بھی محبت رکھیے، تبھی آپ کا ایمان بچے گا، تبھی دین بچے گا، تبھی سنیت بچے گی، تبھی حسینیت بھی بچے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرات اہل بیت کرام، حضرات صحابہ کرام سے سچی محبت، سچی لگن، سچی وابستگی عطا فرمائے اور ہر بدعقیدہ سے ہمیں دور رہنے کی اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ رات کربلا والوں پر ہونے والے ظلم کی آخری رات ہے. یہ رات
سرکار امام حسین کی عظیم صبر کی آخری رات ہے، اور اس رات میں انہوں نے جو محسوس کیا ہوگا، اہل بیت کرام نے اس رات میں جو درد سہا ہوگا، جو کرب جھیلا ہوگا، ہم اس درد کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم اس درد کو سوچ بھی نہیں سکتے، وہ کرب ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا ہے کہ جس اذیت کو انہوں نے اس رات میں محسوس کیا ہوگا۔ لہذا اس رات میں ہم خوب ذکر حسین کریں، ہم سرکار امام عالی مقام اور تمام شہدائے کربلا کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کریں، ذکر شہادت کریں، لنگر کریں، شربت کے سبیلے لگائیں، تعزیہ شریف جہاں جہاں بنا ہو وہاں حاضری دیں، فاتحہ خوانی کرائیں، تعزیے کا ادب کریں، تعزیے کا احترام کریں، اس لیے کچھ بھی نہیں ہے مگر امام حسین کی نشانی ہے، امام حسین کے نام پر بنایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار امام حسین کا صدقہ عطا فرمائے، ان کا فیضان عطا فرمائے، ان کی نگاہ کرم عطا فرمائے، ان کی ایک نگاہ ہو جائے، ہم جیسے گناہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔